الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وهو معکم اینما کنتم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں پہ بھی ہو۔ اس مفہوم کو ہم اپنی زبان میں معیت الہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ خطاب عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت الہی کائنات کے ذرے ذرے کو حاصل ہے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کا معنی کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں پنہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت دنیا کے ہر انسان کو حاصل ہے، دنیا کے ہر انسان کو حاصل ہے۔ لیکن یہ معیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک معیت عامہ ہے جس میں کافر، مسلمان، فاسق، فاجر، متقی، نیک سب شامل ہیں، اور ایک طرح کی معیت مومنین کو اور اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ جو عام معیت ہے، جو سب کو حاصل، جو ساری عام ہے اور سارے لوگوں کے لیے عام ہے، وہ ایک طرح کی معیت وہ زجر و توبیخ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے کافروں کو بھی پیدا کیا ہے، مومنوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میں سے پھر کوئی کافر ہوتا ہے، کوئی مومن ہوتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کیا کر رہے ہو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خیال کرو، دھیان کرو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، تو یہ جو دیکھنے کی معیت ہے، یہ جو معیت ہے یہ سبھی لوگوں کو حاصل ہے، اس میں کافر بھی شامل ہے۔ لیکن ایک طرح کی معیت ایسی ہے جو صرف اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے، اس کی بھی قرآن شریف کے اندر خاص مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے دعوت قبول نہ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو لے کے اس کے ملک سے نکل جائیں، فرعون کے ملک سے نکل جائیں، تو فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے میری سلطنت سے نکل چلے ہیں، تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس نے پیچھا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے پیچھا شروع کر دیا تو آپ کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، وہ حتیٰ کہ جاتے جاتے آگے سمندر کے کنارے پہ جا پہنچے۔ انہوں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے، اور اتنی بڑی فوج ہے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لوگ گھبرا گئے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ پاک کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہم گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے رستہ دکھائے گا، وہ مجھے رستہ بتائے گا کہ اس موقع پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بطور معجزہ سمندر میں سے رستہ بنا دیا۔ تو یہ جو معیت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، یہ جو پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا اس کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح مشہور واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر سبھی نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ نے اذیتیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال مکہ مکرمہ میں دعوت دین دیتے رہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، بہت تھوڑے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثناء میں اور شہروں میں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ حج پہ لوگ آتے تھے، آپ ان کو دعوت دیتے تھے۔ اب طائف کا آپ نے سفر کیا، مشقت اٹھائی، اذیت اٹھائی اللہ پاک کے رستے میں، لیکن مدینہ شریف میں اللہ پاک کو منظور تھا، تو مدینہ شریف کے لوگ جو حج پہ آتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ انہیں دعوت دیتے تھے، تو انہوں نے کافی ساری تعداد نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس مدینہ شریف تشریف لے آئیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم فرما دیا کہ وہ اکا دکا اکیلے
اس انداز سے کہ کافروں کو پتہ نہ چلے، وہ مدینہ شریف ہجرت کرتے چلے جائیں۔ جب خود آپ کی باری آئی تو آپ نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر فرمایا، اور اس معاملے میں آپ نے اس طرح احتیاط کی کہ جو معروف رستہ تھا مدینہ شریف کی طرف جانے والا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ شمال کی طرف پڑتا ہے، تو آپ نے جنوب کی طرف سے ہو کے لمبا رستہ کاٹ کے سفر اختیار کیا کہ اگر قریش مکہ ہمارا پیچھا کریں تو ہمیں پکڑ نہ پائیں۔ اس راستے میں ایک غار آتی تھی جسے غار ثور کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مسلسل سفر کرتے رہیں گے تو قریش مکہ میں ڈھونڈنے کے لیے مختلف اطراف میں اپنے قافلے بھیجیں گے، تو ہم کچھ وقت جو ہے اس غار میں پناہ لے لیتے ہیں، 2-3 دن اس میں ٹھہر جاتے ہیں تاکہ ان کا جو ڈھونڈنے کا عمل ہے یہ جب ٹھنڈا پڑ جائے گا پھر وہ اپنا سفر جاری کریں گے۔ اس موقع پہ کفار نے ایسے ہی شروع کیا، تلاش شروع کر دی، اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ چلتے چلتے اس غار کے دہانے کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف نیچے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے، اتنے قریب پہنچ گئے تھے۔ تو اس موقع پہ بشری تقاضے کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا گھبرا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ غم نہ کریں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ان اللہ معنا، اور اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ میرا رب اور آپ ہمارے سب کے ساتھ ہے، یہ بیان کا فرق ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملایا اور فرمایا ان اللہ معنا لا تحزن، آپ گھبرائیں نہیں، ان اللہ معنا، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو معیت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور کے اندر حاصل تھی، اور جو کفار مکہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور بالکل دہانے پہ کھڑے تھے باہر، ان کو یہ معیت حاصل نہیں تھی۔ یہ جو دوسری معیت ہے کہ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس معنی میں تو اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ جو معیت ولایت ہے، یہ جو معیت خصوصی ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ یہ جو معیت ولایت ہے یا مومنین کو حاصل ہوتی ہے، اس کے بارے میں ایک اور آیت سے ہمیں ذرا کچھ وضاحت سے پتہ چلتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو بھی ہمارے رستے میں مجاہدہ کرے گا ہمیں پانے کے لیے، مراد ہے ہمیں پانے کے لیے، ہماری رضا پانے کے لیے، ہمارا قرب پانے کے لیے، ہماری ولایت پانے کے لیے، جو بھی ہمارے رستے میں مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو اپنا رستہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ۔ اور آگے ساتھ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ محسنین کون ہوتے ہیں؟ یہاں پہ اس کی وضاحت کے لیے ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ یہ بہت اساسی حدیث ہے، اس سے پورے دین کا مفہوم ہمارے سامنے نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ حدیث کا اس کا جو متعلقہ حصہ ہے اس پہ زیادہ ترکیز کریں گے، لیکن اس کے پس منظر کے طور پہ کچھ باقی حدیث بھی ذکر کرتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے کہ ایک بندہ آیا، اس کے کپڑے بالکل سفید تھے اور بال بالکل سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پہ سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج کل تو ہم بائی ایئر چلے جاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے ہوتے ہیں، صاف ستھرے گھر سے نکلتے ہیں، صاف ستھرے جا پہنچتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ شریف ایک نخلستان ہے۔ ویسے روحانی طور پہ بھی مدینہ شریف دنیا کے ریگستان میں ایک نخلستان ہے، لیکن جغرافیہ کے لحاظ سے بھی مدینہ شریف ایک نخلستان ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ ریگستان کے اندر ایک کوئی سرسبز جگہ، ایک آباد جگہ۔ تو مدینہ شریف میں کوئی بھی باہر سے بندہ جو مدینہ شریف کا رہنے والا نہیں ہے، وہ جب بھی مدینہ شریف کوئی باہر سے بندہ آئے گا تو اس کو ریگستان کا سفر کر کے آنا پڑے گا۔ اور ریگستانوں میں کیا ہوتا ہے، اس میں تیز ہوائیں چلتی ہیں، ریت اڑتی ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
کہ بندہ متعدد دنوں کا سفر کر کے آئے اور اس کے اوپر سفر کی آثار نہ ہوں، گرد آلود نہ ہو، بندے کا چہرہ ہٹا ہوا ہوگا، اس کے بال گرد سے ہٹے ہوئے ہوں گے، اس کے کپڑے میلے کے چالے ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا شدید و بیاض الثیاب ہے، شدید و سواد شعر ہے، کہ اس کے کپڑے بالکل سفید اور بال بالکل سیاہ، لا یرا علیہ اثر السفر، کہ اس پہ سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، ولا یعرفہ منا احد، کہ اور ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی مدینہ شریف کا بندہ ہے، باہر کا کوئی بندہ ہے لیکن ہم نہیں جانتے۔ تو بندہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے زانوئے تلمس، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح ادب سے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پاس آ کے بیٹھا کہ اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملائے اور سوال کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام ادب کی وجہ سے زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے، لیکن اس بندے نے آ کے سوالات شروع کر دیے اور اس نے 4 سوالات کیے، وہ بہت عام سوالات۔ پہلا سوال اس بندے نے یہ کیا کہ مل اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان اسلام اس کو بتائے۔ مختصر کر رہے ہیں تو اس لیے پوری عبارت پڑھنے کی بجائے 5 ارکان اسلام بتائے کہ آپ کلمہ شہادت پڑھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر استطاعت ہو تو حج کریں۔ یہ 5 یہ اسلام ہے۔ پھر اس نے خود اس بندے نے کہا آپ صحیح کہتے ہیں، صدقت۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ یہ بندہ سوال بھی کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ عام بندے کی تو ضرورت ہی نہیں سوال کرنے کی، اور یہ نہ صرف سوال کر رہے ہیں بلکہ پھر بعد میں تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ مل ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ارکان ایمان بتائے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ آپ اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کی کتابوں پہ، روز آخرت پہ اور اچھی اور بری تقدیر پہ، اس پہ ایمان لائیں، یعنی اسے مانیں، اس پہ ایمان لائیں، تو یہ ایمان ہے۔ پھر اس بندے نے یہی کہا ہاں صدقت، کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اور یہ سوال ہمارے آج کے موضوع سے زیادہ متعلق ہے، اور اس آیت سے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اس کی تفسیر میں سے متعلق ہے۔ تو تیسرا سوال اس بندے نے یہ پوچھا کہ مال احسان کیا ہے؟ احسان لفظی طور پہ خوبصورتی کو کہتے ہیں، انگریزی میں جیسے کہتے ہیں بیوٹیچیوڈ، خوبصورتی یا پرفیکشن یا کسی چیز میں کمال، اس کو بھی احسان کہتے ہیں۔ تو اس بندے نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، یعنی خوبصورتی کیا ہے اور کمال کیا ہے؟ اس بندے نے وضاحت نہیں کی کہ کس چیز کی خوبصورتی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کے بارے میں یہی حکم دیا ہے کہ جو کچھ کرو، جو کام بھی کرو، وہ دنیا کا کام ہو، کسی صنعت و حرفت کا کام ہو، کسی آرٹ کرافٹ کا کام ہو، کوئی پروفیشن ہے، کوئی اس کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کے شعائر میں سے ہے۔ لیکن اس بندے نے یہ نہیں پوچھا کہ کس چیز کی حسن کے بارے میں، کس چیز کے کمال کے بارے میں میں سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن چونکہ وہ دینی سوالات کر رہا ہے تو سیاق و سباق سے واضح ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ دین کا کمال کیا ہے اور دین اسلام کی خوبصورتی کس میں ہے، عبادت کی خوبصورتی اور پرفیکشن کس چیز میں ہے، یہ سوال کر رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضاحت نہیں پوچھی کہ آپ کس احسان کی بات کر رہے ہیں، سیاق و سباق سے معلوم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے، یعنی عبادت کا احسان یہ ہے، عبادت کی بیوٹیچیوڈ، اس کی پرفیکشن یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کریں جیسے کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ فإنہ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہے وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی یا پہلی بات کی وضاحت آپ فرما رہے ہیں، یا 2 کیفیات، 2 لیول بتا رہے ہیں کہ ایک لیول یہ ہے کہ آپ ایسے اللہ کی عبادت کریں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ ایسے اللہ کی عبادت کریں، یہ نہیں تو دوسرے لیول پہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ، کم سے کم یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، تو یہ اس میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک محسنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت کن کے ساتھ ہے؟ محسنوں کے ساتھ ہے۔ تو محسن کون سے بندے ہوتے ہیں؟ جو احسان کی کیفیت کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہ مومن بھی ہوتے ہیں، اور وہ احسان کی کیفیت کے ساتھ اعمال بجا لاتے ہیں، دین اسلام پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کو محسن وہ کہلاتے ہیں، ان کی صفت ہوتی ہے محسن۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ مسلمان کا ہے، دوسرا درجہ ایمان کا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایمان نہ ہو، اسلام ہو، یعنی اظہار میں
ظاہری اعمال میں اور ظاہری طور پہ شہادت دینے میں بندے نے کلمہ پڑھا ہوا ہو اور ظاہری طور پہ عمال کرتا ہو لیکن دل میں ایمان موجود نہ ہو، یہ تو بندہ ہوتا ہی منافق ہے، یہ تو مطلوب ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسری کیفیت یہ ہے کہ بندہ دل میں ایمان بھی رکھتا ہو اور ظاہر پہ اس کا اعلان بھی کرتا ہو اور عمل بھی کرتا ہو، لیکن اس کی کیفیت جو ہے وہ جیسے ہماری اللہ معاف فرمائے ہمیں یہ ہوتی ہے کہ کبھی حضور قلب ہوتا ہے، دھیان کہیں ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نیت اخلاص والی ہوتی ہے، کبھی اتنی اخلاص والی نہیں ہوتی، مختلف طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ہم جو لوگ ہیں یہ مسلمان مومن تو ہوتے ہیں، لیکن احسان تب حاصل ہوگا جب یہ کیفیت حاصل ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ جو مومنین کی، محسنین کی اور اہل اللہ کی جو معیت ہے، جس کا ہم کہہ رہے ہیں دوسری طرح کی معیت ہے، یہ محسنین کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرتے ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکتی ہو تو کم سے کم ایسے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس آیت میں دو چیزیں آئی ہیں شروع میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ شروع میں مجاہدے کا ذکر ہے اور آخر میں محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذکر آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کی کیفیت پانے کے لیے، دیکھیں جیسے ہم نے شروع کیا کہ معیت عامہ تو ہر چیز کو حاصل ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو حاصل ہے، اس میں مسلمان کافر سب شریک ہیں، لیکن یہ جو مومنین کی، محسنین کی معیت ہے یہ کیسے حاصل کریں؟ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے کچھ جدوجہد کرنا پڑتی ہے، کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو مجاہدہ ہے یہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہم انہیں اپنے رستے دکھا دیں۔ دیکھیں قرآن شریف میں جب بھی رستے کی بات آتی ہے، صراط کی بات آتی ہے تو واحد کے صیغے میں آتی ہے۔ یہاں پہ یہ آیت ہے اور غالباً یہ واحد آیت ہے، میں حافظ نہیں ہوں، غالباً یہ واحد آیت ہے جس میں سبل کثرت کے ساتھ اللہ پاک کے رستے کے حوالے سے کثرت کا صیغہ ہے، سبل، کہ ہم اپنے رستے دکھا دیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ ایک ہے۔ یہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے رستے دکھا دیں گے۔ تو یہ مجاہدے کے ساتھ وابستہ جو سبل ہیں یہ کثرت کے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ اس کو سمجھیں، یوں سمجھیں جیسے ہم گاڑی خریدتے ہیں، کوئی ایک برانڈ ہے، اس کے ساتھ وہ ایک مینول شائع کرتے ہیں کہ اس گاڑی کی مینٹیننس کیسے کرنی ہے، اس کا آئل، پانی، تیل کیسے چیک کرنا ہے، کتنے عرصے کے بعد کون سا پرزہ، کون سی اس کی ریپیئر کی ضرورت ہوگی، کس ٹیوننگ کی ضرورت ہوگی، اس کو چلانے کے آداب کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ساتھ ہمارے پاس ٹریفک رولز کا ایک کتابچہ بھی ساتھ آئے جب ہم نئی گاڑی لیں، کوئی بندہ پسند کرے کہ میں وہ بھی لے لیتا ہوں۔ تو یہ جو گاڑی بناتے ہیں، جو کمپنیاں اپنی برانڈ کوئی گاڑی بناتا ہے تو اس کے لیے جو مینول شائع کرے گا، ہدایت نامہ شائع کرے گا، وہ ساری گاڑیوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو علیحدہ سے کوئی ہدایت نامہ لکھ کے دیں گے۔ اگر کوئی بندہ اس ہدایت نامے کو چھوڑ کے اپنی طرف سے گاڑی کو چلانے کی کوشش کرے گا، مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو خراب کر بیٹھے گا۔ لیکن اب جب ہر بندہ ڈرائیونگ سیکھ کے اس گاڑی کو چلائے گا تو کس طریقے سے اس کو چلاتا ہے، اس کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی، کیسے وہ سیکھ پائے گا، کیسے وہ گرتے پڑتے سیکھے گا، سیکھتے ہوئے کوئی حادثہ کر بیٹھے گا یا نہیں کرے گا، یا وہ کن رستوں پہ اس کو چلا کے لے جائے گا، خیر کے رستے پہ چلائے گا، شر کے رستے پہ چلائے گا، کیا کیا اس کی گاڑی کی، اس ساری گاڑی جب تک وہ چلتی رہے گی اس کے ساتھ کیا کیا بیتے گا۔ تو یہ ہر گاڑی کا اپنا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو رستہ اسلام کا وہ تو ایک ہے، اس میں اگر کوئی بندہ ادھر ادھر دیکھے گا، ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم اسلام کے ہدایت کے رستے پہ چلنے کی، اللہ تعالیٰ کے رستے پہ انسان اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو ہر بندہ اپنی مزاج کے مطابق، اپنی کیفیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اور اللہ پاک کی کس صفت کے ساتھ اس کی نسبت ہے اور اس کے کیا ذوق ہے، کیا شوق ہے، اس کے لحاظ سے اس کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔
تو کہتے ہیں اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے رستے ہیں جتنے انسان کے انفاس ہوتے ہیں، جتنے انسان کی سانسیں ہوتی ہیں، کہ ہر انسان کی بھی کبھی حیرت تو مستی، کبھی ساز و سوز، انسان کی کبھی حیرت ہوتی ہے، کبھی ساز و سوز ہوتا ہے، کبھی مستی ہوتی ہے۔ ایک انسان کی کیفیت بھی کئی طرح کی بدلتی رہتی ہے، یہ مختلف اوقات میں مختلف کیفیات بدلتی رہتی ہے۔ تو اس آیت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جب جو بھی ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، ہم ان ساری کیفیات، جس طرح کی بھی کیفیات ہوں گی، چاہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی، اس کے باوجود ہم اپنا راستہ دکھا دیں گے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ ہر بندے کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے۔ اسلام تو ایک ہے، لیکن احسان کی کیفیت ہر بندے کی وہ اپنی علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو کیفیت کا حصول ہے اور مجاہدہ ہے، اس کی بہت تفصیل ہو سکتی ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ظاہر نہیں ہوگا، تو ہم اس لحاظ سے بات کو انشاءاللہ سمیٹیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ عبد الخالق غجدوانی، یہ بخارا کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہ انہوں نے، وہ اللہ والے تھے، مشائخ میں سے تھے، انہوں نے دو اصطلاحات مروج فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جو ہم کہہ رہے ہیں مجاہدہ کیا جاتا ہے اور اللہ کا راستہ پایا جاتا ہے، اللہ کا قرب پایا جاتا ہے، اور یہ کیفیت پائی جاتی ہے معیت کی، ان اللہ لمع المحسنین۔ تو انہوں نے دو اصطلاحات مروج فرمائی، اور ان دو اصطلاحات سے اللہ تعالیٰ کی ایک قرب پانے کا اور معیت پانے کے دو انداز ان کا پتہ چلتا ہے، یا کیا دو انداز ہوتے ہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایک یہ ہے خلوت در انجمن، خلوت در انجمن، کہ انجمن کے اندر، محفل کے اندر، لوگوں کے اندر تنہائی کی کیفیت، خلوت کی کیفیت، ایک یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کا الٹ ہے، یہ انجمن در خلوت، کہ تنہائی کے اندر محفل کی کیفیت۔ یہ دو کیفیات ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معیت کی دو کیفیات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان دنیا کے جمیلوں میں پڑا ہوا ہے، بازار میں ہے، وہ کارخانے میں ہے، دفتر میں ہے، کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ایک خاص طرح کی خلوت کی، یعنی خلوت سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت کی کیفیت حاصل ہے، اس کا دل اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کو اگلی اس کی مزید وہ تشریح کرتے ہیں کہ دست باکار دل بایار، فارسی میں سے کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن بندے کا دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دل جو ہے بندے کا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ بندہ انجمن میں ہوتا ہے، محفل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طرح سے تنہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اور دوسری کیفیت کی صورت کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ انجمن در خلوت، کہ بندہ خلوت میں بیٹھا ہوتا ہے، تنہا بیٹھا ہوتا ہے، لیکن بندہ تنہا نہیں ہوتا، بلکہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بندہ تنہا ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی تنہا نہیں ہوتا۔ ان دو چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام ایک دین جامع ہے اور دین اعتدال ہے، لیکن اگر ہم باقی اسلام کے علاوہ باقی ادیان کو دیکھیں تو ان میں ان دونوں کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے۔ مثلا یہودیت کے اندر یہ خلوت وغیرہ والا کی کیفیت کی طرف زیادہ ترکیز نہیں پائی جاتی، اس میں ایک شریعت ہے اور شریعت پہ سختی سے عمل کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ مسیحیت میں، کرسچینٹی جسے کہتے ہیں، اس میں شریعت کا تصور ہی نہیں ہے۔ شریعت کا تصور نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ مسیحیت کو انجمن سے غرض نہیں ہے کہ محفلوں میں آپ کیا کریں گے، یہ آپ اپنا معاملہ خود جس طرح دنیاوی کو نظام ہے اس کے مطابق چلا لیں، تو وہ صرف خلوت کی بات کرتے ہیں کہ خلوت میں کیسے بیٹھے اللہ پاک سے دو لگا کے۔ بعض دوسرے ادیان ہیں، انہوں نے تقسیم کر لی ہے، انہوں نے کہا جی کہ کچھ بندے وہ صرف خلوت کی زندگی اختیار کر لیں، وہ سادھو بن جائیں، وہ سنیاسی بن جائیں، اور کچھ بندے جو ہیں وہ دنیا دارانہ نظام اس کو چلاتے رہیں، تو اس طرح پورا نظام چلتا رہے گا۔ چنانچہ بدھ مت میں یہ ہوتا ہے کہ دو اس کے گروپ ہیں، کوئی لوگ جو ہیں وہ دنیا دارانہ کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بھکشو بن جاتے ہیں، وہ پیلے رنگ کا ایک کپڑا خاص رنگ کا پہن لیتے ہیں اور ایک خاص رنگ کا، اور صرف بھیک مانگتے ہیں، کبھی کوئی کام نہیں کرتے، ساری زندگی کبھی کوئی کام نہیں کرتے۔ اسی طرح ہندو مت میں یہ ہے
کہ انسان کی عمر وہ عمر کے حساب سے ہندو مت چلتا ہے کہ شروع میں سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے، پھر گھر بار بسانے کا اندازہ ہوتا ہے زمانہ ہوتا ہے، آخری عمر میں کہتے ہیں کہ پھر جنگلوں میں چلے جائیں، سنیاسی بن جائیں اور اللہ اللہ کریں، جو ان کا اپنا مذہبی نظام ہے۔ انہوں نے ایک ہی انسان کی زندگی کو اس طرح تقسیم کر لیا، بدھو نے ایک معاشرے کو، آدم کو ادھر کر لیا، آدم کو ادھر کر لیا، یہودیت نے صرف دنیا کو لے لیا، مسیحیت نے صرف روحانیت کو لے لیا۔ اسلام ایسے نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں نہ اکٹھی ہوں گی، ہر بندہ ساری زندگی وہ دنیا کے اپنے جو حقوق و فرائض ہیں، جو معاشرتی حقوق و فرائض ہیں وہ بھی ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو بھی لگائے گا، وہ انسانی کیفیت بھی حاصل کرے گا اور وہ شادی بھی کرے گا، وہ دنیا میں کاروبار بھی کرے گا، وہ رزق حلال بھی کمائے گا، اپنے والدین کے حقوق، اپنے بیوی بچوں کے حقوق، اپنے ساتھیوں کے حقوق، اپنے ملازمت کے جو فرائض ہیں وہ سارے اپنے حقوں وہ بھی ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرے گا اور خلوت کی کیفیت جو اللہ پاک کے ساتھ ہے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ لیکن یہ جو کیفیت ہے خلوت کی کیفیت، یہ بذات خود اس کو یہ سمجھنا کہ یہ مطلوب نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ کیفیت مطلوب ہوتی ہے، اسلام میں بھی مطلوب ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اسلام کی ابتدائی خلوت سے ہوئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ایک بڑا مشہور مقولہ ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ حدیث کے طور پہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، کہ میں اس کو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں پا سکا، یہ اس عبارت کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ لا رہبانیت فی الاسلام کسی معروف کتب حدیث میں کسی حدیث کا یہ ٹکڑا نہیں ہے۔ مفہوم کے لحاظ سے صحیح ہے کہ اسلام میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گا اور وہ کام بھی نہیں کرے گا تو وہ جنگلوں میں چلا جائے گا اور اپنے سر پہ خاک ڈال کے بیٹھ جائے گا، تو یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ مفہوم صحیح ہے۔ ہاں ایک آیت ہے قرآن شریف میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ یہ مسیحیوں نے، نصارہ نے اپنی طرف سے اللہ پاک کی رضا کے لیے، ہم نے فرض نہیں کیا تھا کہ ایسے کریں، لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم دنیا دارانہ شغل چھوڑ کے اگر خالص اللہ کے لیے اللہ کے ہو کے بیٹھ رہیں گے نا تو اس سے اللہ پاک زیادہ راضی ہو جائے گا، تو کہنے اپنی طرف سے انہیں شروع کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مذمت نہیں فرمائی کہ برا کیا، لیکن کہا اگر شروع کیا تھا تو لیکن پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اس آیت کو بھی عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ رہبانیت بہت برا کام انہوں نے شروع کیا تھا، یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے فرض نہیں کیا تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہوتی ہے، مشکل بات ہوتی ہے، بندہ اس کی پوری کر نہیں سکے گا، اس کے حدود و قیود، لیکن انہوں نے خود اپنی طرف سے اپنی رضامندی سے تطوعاً اپنی خوشی سے شروع کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، نیت ٹھیک تھی، لیکن پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، اس سے بین و سطور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر شروع کر لیا تھا تو پھر اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انسان حق ادا نہیں کر سکتا اس کا، تو اس لیے دین اسلام میں اس پہ رہبانیت کو فرض کیا ہی نہیں گیا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ خلوت کی کیفیت سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر 35 سال ہو چکی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا تھا کہ اکیلے بیٹھے، تو اکیلے بیٹھا ہو بندہ اپنے گھر پہ یا گاؤں میں یا شہر میں، تو کوئی آ جائے گا، کوئی مہمان آ جائے گا، کوئی بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں، تو خلوت میں مخل ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلوت کی تکمیل کے لیے کہ مکمل خلوت ہو، ایک مدینہ شریف سے مکہ شریف سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے جسے آج کل جبل نور کے نام سے مشہور پہاڑ ہے، اس میں ایک غار تھی، غار ہرا، اس میں تشریف لے جاتے تھے۔ عام طور پہ ہم یہ تو سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تھے، لیکن ایک نئی چیز شاید آپ میں سے وہ نہ سنی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ رمضان شریف میں جاتے تھے غار ہرا۔ تو یہ جو آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے نا، تو ایک لحاظ سے سمجھ لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اسلام سے قبل کی سنت تھی نا، کہ آپ رمضان شریف میں وہاں پہ جا کے اعتکاف بیٹھتے تھے، تنہائی میں بیٹھ جاتے تھے جا کے، تو اللہ پاک نے اس کو شریعت کے اندر اس اعتکاف کی صورت میں باقی رکھ دیا۔
دیکھیں اگر ہم غور کریں نا، یہ جو بڑی عید ہے ہماری، قربانی کی عید ہے اور حج ہے، اس کی جتنی بھی ادائیں ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان سے بن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو قربان کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا، قربان کر دیا، لیکن قربانی کی سنت جو ہے وہ جاری کر دی، عید قربان بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے اس قربانی کرنے سے منع کرنے کی، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، تو اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو حج کے اندر جاری فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو آج کل جہاں کعبہ شریف ہے اس کے پاس ایک بے آباد جگہ پہ چھوڑ گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ جب پیاس سے بلکا اور اس نے ایڑیاں رگنا شروع کی تو اپنے پریشانی میں دو پہاڑیوں کے درمیان وہ دوڑنا شروع کیا، تو ہمارے دین اسلام میں شریعت کی صورت میں سعی بین الصفا والمروہ اس کو شریعت کی شکل دے دی گئی اور شاعر بنا دیا گیا۔ تو جتنی بھی حج کی اور بڑی عید کی سنتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے تعلق رکھتی ہے، اور جتنی بھی چھوٹی عید ہے اور رمضان شریف ہے اگر غور کریں تو ان سب کا تعلق یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں پہ آپ خلا میں چلے جاتے تھے، یعنی حبیب الیہ الخلا، خلوت میں چلے جاتے تھے، وہاں سے جب واپس آتے تھے تو بعض روایات میں آتے ہیں کہ آپ اس وقت کچھ صدقہ فرماتے تھے، تو صدقہ فطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا آج بھی موجود ہے۔ یہ ہم کو فتویٰ نہیں، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لازماً یہ سمجھے، لیکن یہ اگر آپ دل کی آنکھ سے دیکھیں تو یہ اس میں نظر آتی ہے، یہ تعلق نظر آتا ہے۔ اور غار حرا میں ہی پہلی دفعہ قرآن شریف کی پہلی 5 آیات سورہ اعلیٰ کی نازل ہوئیں، تو رمضان شریف کا قرآن کے ساتھ تعلق شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ بھی موجود ہے۔ ہم سارے رمضان میں قرآن شریف جو غار حرا میں نازل ہوا وہ پڑھتے ہیں، عید کی خوشی کرتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، اس کے بعد صدقہ کرتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمایا تھا، تو صدقہ فطر کرتے ہیں۔ تو یہ جو اعتکاف کی صورت میں یہ اب جو بیٹھے ہوئے ہیں تو گویا کہ یہ خلوت کی کیفیت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ دیکھیں یہ جو خلوت ہے، علیحدہ ہو کے بیٹھ رہنا، یہ زیادہ آسان ہے۔ دنیا میں رہ کے، انجمن کے اندر رہ کے خلوت اختیار کرنا، یہ حاصل ہونا، یہ کیفیت حاصل ہونا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ جو ہے کہ رہبانیت سے منع کر دیا گیا یا رہبانیت نہیں رکھی گئی، یا اعتکاف کے علاوہ باقی یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان دنیاوی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے پہاڑوں میں چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسلام میں روحانیت کم ہے، یہ روحانیت کا زیادہ بڑا مرتبہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتا ہو اور اس کے باوجود اس کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو اور اللہ تعالیٰ کی معیت کی کیفیت اس کو حاصل ہو، یہ اس سے بڑا مقام ہے۔ اگر علیحدہ ہو کے بیٹھ رہے ہیں تو معیت کی کیفیت حاصل کر لیں، یہ تو زیادہ آسان ہے۔ تو اس دین اسلام نے زیادہ افضل مقام اس کو ہدف بنایا ہے کہ اس کو حاصل کریں۔ لیکن چونکہ دنیا میں بہت سی ٹیمپٹیشن ہوتی ہیں، پہلی بات تو غفلت کی وجہ بنتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں شہوات ہوتی ہیں طرح طرح کی، عورتوں کی شہوات ہیں، مال و دولت ہے، کوٹھیاں، کاریں اور پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کل کمرشلزم کا زمانہ ہے، ہر وقت اشتہارات آ رہے ہیں، جدھر دیکھیں کہ کوئی یہ بیچنا چاہتا ہے، کوئی وہ بیچنا چاہتا ہے، اور طرح طرح کی شہوات ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت ہوتی ہے کہ بندے جو ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ جو تفاخر ہوتا ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، اس کو یہ مل گیا ہے، مجھے ضرورت ہے یا نہیں لیکن مجھے بھی ملے گی، اس کو مل گیا، مسابقت۔ تو اس طرح کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام میں یہ اعتکاف کی صورت میں رکھ دیا ہے کہ چلیں آپ اپنے فرائض تو ادا کیا کریں، یہ ایز اے اصول، ایز اے نظام تو اس کو اختیار نہ کریں کہ جنگل میں چلے گئے ہیں، لیکن کچھ وقت سال میں ایک دفعہ 8-10 دن ساری دنیا کے جتنے بھی جمیلے ہیں ان سے ہٹ کے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کے نام کو یاد کرو اور ہر ایک سے ہٹ کے، تبتل کہتے ہیں کہ ہر چیز سے ہٹ کے، ہر چیز کے ہر ایک سے کٹ کے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ رہنا۔ تو اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ انسان ہر ایک سے علیحدہ ہو کے تنہا بیٹھ دے، تنہائی اور خلوت اعتکاف کی روح ہے۔ معذرت کے ساتھ میں خود بھی اس کی مخالفت کر رہا ہوں ایک طرح سے، یہ جو اعتکاف میں ہم بیانات زیادہ کر رہے ہیں یا زیادہ ایک تربیتی پروگرام کر رہے ہیں، یہ نیکی کے کام ہے، لیکن ویسے اصولی طور پہ دیکھا جائے تو یہ جو تعلیم و تعلم ہے، علم حاصل کرنا ہے، اچھی محفلیں منعقد کرنا ہے، دینی محافل بھی اس میں شامل ہے، یہ باقی سارے سال کے لیے۔ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ انسان بالکل تنہا ہو کے بیٹھ جائے، اللہ پاک کے پاس بیٹھے، تبتل، بالکل خلوت میں بیٹھ رہے،
تو اس لیے اگر بیان ہو رہا ہے تو اس بیان کی بات کر رہا ہوں میں، باقی آپ کا نظام ہے میں اس پہ کوئی یاد نہیں کرنا. اگر کوئی بندہ علیحدہ ہو کے بیٹھا ہے تو یہ فب ہے، اچھی بات ہے. تبتل یہی ہے، اعتکاف میں مصنون امر رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ابھی وقت ہے یا جی؟ تو یہ اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جی جی تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اس کو بات کو اپنی یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. ایک سوال کسی ساتھی نے بھیجا ہے اور پھر بعد میں اگر سوال و جواب کی نشست میں اگر ضرورت ہوئی تو مزید بات کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جس کیفیت کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ ولایت کی کیفیت ہوتی ہے. یہ کیفیت ایک مجاہدہ بھی ہے، ایک رستہ بھی ہے اور ایک منزل بھی ہے. یہ کیفیت یہ حاصل کرنا ایک مجاہدہ بھی ہے، کیسے اس کو حاصل کریں، اور یہ ایک منزل بھی ہے کہ یہ کیفیت مل جائے. جس کو یہ کیفیت مل جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ جو مشائخ کے نظام ہے نا، یہ مجاہدے کرتے ہیں تو ان میں ایک مقام آتا ہے، اسے کہتے ہیں مقام معیت. تو جس کو یہ مقام حاصل ہو گیا تو گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل ہوگی. تو یہ ایک منزل بھی ہے اور ایک رستہ بھی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے، آپ لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زیادہ بہتر اس عاجز سے زیادہ بہتر عمل کر رہے ہیں. یہ ہم سب کی طرف سے ایک سنت علی الکفایہ ہوتا ہے کہ باقی شہر کی طرف سے بھی ہمیں آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کے اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے صارف کے اوپر سے بھی یہ سنت جو ہے یہ ساقط ہو جاتی ہے. ہم اس پر ہمارا وبال اس کے اوپر نہیں آتا کہ ادا کیوں نہیں ہوئی اس شہر میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. آپ اس بابرکت جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بابرکت عمل کر رہے ہیں. آپ کی دعاؤں کا زیادہ اللہ تعالیٰ کا امکان ہے قبول فرمانے کا. آئیں ہم سب دعا کرتے ہیں مل کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، استحقاق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم سے ہمیں یہ انسانی کیفیت ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور یہ جو معیت کی کیفیت ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، جو ایک مجاہدہ بھی ہے اور ایک منزل بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص مقرب اور اپنے اولیاء میں اپنے فضل و کرم سے شامل فرما دے.